اور ربیع الاول شریف کا جب چاند نظر آتا ہے ایمان والے خوش ہو جاتے ہیں. ایمان والے خوش ہو جاتے ہیں. بولو ایمان والے خوش ہو جاتے ہیں. ایمان والوں کا چہرہ چمکنے لگتا ہے. ایمان والوں کی مسجدیں چمکنے لگتی ہیں. ایمان والوں کے گھر چمکنے لگتے ہیں. ایمان والوں کے بازار چمکنے لگتے ہیں. ایمان والوں کی گلیاں چمکنے لگتے ہیں. ایمان والوں کا ایمان چمکنے لگتا ہے. لیکن ایک بہترین طبقہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں آئی یہ کیا ہو گیا. اور یہ جو مولانا مدثر صاحب نے نعیمی مسجد کے اوپر لڑیاں لگائی ہیں، اور یہ جو جل مل بلب یہ چھوٹے چھوٹے کر رہے ہیں، ان کے اندر کرنٹ کتنا ہے سننے کو نہیں پتا. آپ ان سے پوچھو کہ پاور ان کے اندر کتنا ہے. جناب آئے وہی کرتے ہیں. وہ مدثر صاحب کی توجہ ہو تو پھر تھوڑی سی میں سناتا ہوں. اب وہ ہماری سادہ زبان میں کہتے ہیں کچھ لوگ کہ جو جس کے ہاتھ کچھ زیادہ پریشانی ہو جائے تو وہاں رواز اٹاس ہوتا ہے. تو کچھ لوگ آئے کوئی رواز پٹاس. ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے. جی دیکھو نا بدعت شرک یہ کیا ہو رہا ہے. ہاتھ اونچا کے لیے حالت خراب ہوگی. ہوا کیا؟ ہم نے کہا ہوا کیا؟ جی دیکھو بدعت ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے؟ ارے نئی مسجد کے اندر. بھائی ہوا کیا؟ یہ دیکھو جی میلاد منا رہے ہیں. تو آپ اتنے زیادہ کیوں پریشان ہیں؟ جی بڑی پیچھے سے ہم پریشان چلے آ رہے ہیں. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ بڑے پیچھے سے یہ پریشان ہو رہے ہیں، اب ہمیں تاریخ دیکھنی پڑے. یہ پریشانی کب سے آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو اتنے پریشان ہیں کب سے پریشان اور کیوں پریشان ہیں؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی مکرم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم شہر مکہ کے اندر جب آباد ہوئے، اللہ اللہ مصطفیٰ طیب علیہ السلام مکہ معظمہ کے اندر جو ہی تشریف لائے، کعبہ جھوم رہا ہے، مکے کی فضا جھوم رہی ہے، ساری کائنات جھوم رہی ہے. حضرت جبریل امین بھی خوش ہے، سارے فرشتے بھی خوش ہیں. حضرت آدم تو آ کر کے مبارکبادیاں دے رہے، جناب نوح مبارکباد دے رہے، حضرت ابراہیم مبارکباد دے رہے، سارے انبیاء کرام خوش ہیں، اور سارا جہاں مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہے. ایک طرف خوشیاں، آدم خوش، نوح خوش، ابراہیم خوش، اسماعیل خوش، حضرت موسیٰ خوش، حضرت عیسیٰ خوش، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے کے سارے خوش ہیں. الحمدللہ یہ خوشی بھی وراثت میں آئی. یہ خوشی وراثت میں آئی. اب ہمیں دیکھنا ہے یہ غم کہاں پہ ہے، ماتم کہاں پہ ہے، راز و پٹاس کہاں پہ ہے. یہ اتنا زیادہ پریشان لوگ کو پریشان شخصیت کون سی ہے، اور بہت زیادہ بالوں کو نوچ کون رہا ہے. ہائے ہوئے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو ہم نے کہا، ہم نے جب کتابوں کو دیکھنا شروع کیا اور باریک بینی سے پڑھنا شروع کیا تو ہمیں وہ سارا رونے والا بندہ بھی شہر مکہ میں نظر آیا. کہاں نظر آیا؟ زور سے کہاں نظر آیا؟ شہر مکہ میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمرہ کروائے، اور آج بھی کروائے. تیرے نئے کرے میں کمی ہے کیا؟ جو کمی ہے دھوکے طلب میں ہے. اگر وہ پینے والے تو آج بھی وہی بات آئے وہی کام ہے. حضرت گرامی قدر، اب آپ جائیں گے حضرت جس وقت بابو السلام سے آپ باہر نکلیں گے مسجد حرم سے، اس طرح وہاں طہارت خانے بنے ہوئے ہیں.
وہ طہارت خانے اسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ابو جہل کا گھر تھا. اور اس سے تھوڑے آگے بڑھیں گے تو وہاں پہ ایک لائبریری ہے، خانہ ہے. وہ لائبریری وہی ہے جہاں پہ 12 ربیع الاول کی صبح کو نبیوں کے امام تشریف لائے. اب آپ نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ لائبریری وہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کا جہاں پہ ولادت ہوئی اس کے سامنے ایسے یہ ایک اس وقت تو بالکل ایک میدان ہے، اس سے آگے ایک پہاڑی ہے. اس پہاڑی کا نام ہے جبل ابو قبیس. کیا نام ہے؟ جبل ابو قبیس. اور جبل ابو قبیس کے اوپر اس وقت موجودہ جو بادشاہ ہے اس کا محل بھی اس کے اوپر ہے. اس کے عقب میں اس کے پیچھے وہاں سے ایک آواز آ رہی ہے. آواز کچھ اس طرح کی، ایک دم لوگ پریشان کہ یہ اس طرف آخرکار کون، یا ہوزاری گریا زاری اتنا رونے والا ہے کون. تو جا کر کے دیکھا کہ کافی سارے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہا ہے، ایک دم بال نوچ رہا ہے. چیلے پوچھ رہے حضور ہوا کیا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں نبیوں کا امام آ گیا ہے. کہا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ آپ میری نہیں چلے گی انہیں کی چلے گی. کیا کہا؟ میری نہیں چلے گی. بولو بولو، میری نہیں چلے گی انہیں کی چلے گی. اتنا رویا ہوزاری گریا زاری کر رہا ہے. تو وہ کون تھا؟ وہ تھا ابو جان، اور جس کو کہتے ابلیس، شیطان. وہ وہاں بیٹھ کر کے رو رہا تھا. تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس صبح کو تشریف لائے آدم خوش تھے، شیطان رو رہا تھا. نوح خوش تھے، شیطان رو رہا تھا. نبی خوش تھے، شیطان رو رہا تھا. تو اب وہی روایت آج بھی چلی آ رہی ہے. جب 12 ربیع الاول کا مہینہ اور 12 ربیع الاول کا موسم پھٹ جاتا ہے، سنی خوش ہو جاتے ہیں، دوسرا طبقہ رونے لگتا ہے. دونوں کو غور کرنا ہے، دونوں کا شجرا وہاں جا کر کے ملتا ہے. بس یہ دعوت دے رہا ہوں میں، غور کریں گے کہاں رو کون رہا تھا اور خوشیاں کون منا رہا تھا. اب اگلی بات آپ حضرات سنیے. مفتی صاحب نے بڑی محققانہ اور شاندار تقریر کی. میں 2-3 باتیں اصولی اور بنیادی بیان کر کے بس آپ کی تقریر ختم کر رہا ہوں. ایک بات آپ یاد رکھیں، شریعت مطالعہ کے جو احکام ہیں اس کی 11 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ زور سے کتنے قسمیں ہیں؟ 11 قسمیں ہیں شریعت مطالعہ کے احکام کی. ان میں سے پہلی قسم کا نام ہے فرض، اور 5 وہ جو کرنے کے ہیں، 5 وہ جو چھوڑنے کے. 5 کیا ہیں؟ زور سے 5 کیا ہیں؟ کرنے کے. اور 5 کیا ہیں؟ چھوڑنے کے. اب یہ جو 5 کرنے والے ہیں ان میں پہلا ہے فرض، دوسرا ہے واجب، تیسرا ہے سنت مؤکدہ، چوتھا ہے سنت غیر مؤکدہ، اور 5واں ہے مستحب. اب فرض کسے کہتے ہیں؟ جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو مفتی ابراہیم صاحب کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. یہ قطعی الثبوت کیا ہے، قطعی الدلالہ کیا ہے؟ جو قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہو اسے فرض کہتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا نمبر واجب کا ہے. واجب اسے کہتے ہیں جو قطعی الثبوت ظنی الدلالہ ہو یا قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہو، واجب ہوا. اور سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جسے نبی مکرم علیہ السلام کے وقت تسلیم نے ہمیشہ کیا ہو. اور سنت غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں جس کو کبھی کبھی آقا کریم علیہ السلام نے چھوڑ بھی دیا ہو. اور مستحب اسے کہتے ہیں جسے شریعت اچھا سمجھے. جسے شریعت اچھا جسے شریعت اچھا سمجھے. اب یہ کچھ لوگ خلط مبحث کرتے ہیں، خلط مت کر دیتے ہیں، مسائل کو سمجھنے نہیں دیتے. اب دیکھیے فرض کے مقابلے میں یہ حرام ہے. تو جس طریقے سے کسی چیز کو فرض کہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہو، اسی
اسی طرح کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے فرض کے مقابلے میں حرام ہے تو کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ. جہاں میں غلطی کروں اور غلط اصلاح نہیں کرتے ہیں. اب واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی ہے. واجب کیا ہے؟ جو قطعی ثبوت ظنی دلالہ ظنی ثبوت قطعی دلالہ ہو اس کے مقابلے میں مکروہ تحریمی ہے. اب اگر کوئی آدمی کسی چیز کو مکروہ تحریمی کہے گا تو ضروری ہے کہ ایسی دلیل لائے جو ظنی ثبوت قطعی دلالہ یا قطعی ثبوت ظنی دلالہ ہو. اب اس کے بعد سنت مؤکدہ کے مقابلے میں اسات ہے اور غیر مؤکدہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اسات اور مکروہ تنزیہی اور مستحب کے مقابلے میں خلاف اولا. اب یہ 10 ہو گئی. پھر بیچ میں ایک چیز ہے مباح تو کبھی ادھر کبھی ادھر چاہے کرو یا نہ کرو. تو احکام شرع کے لیے اس کی 11 قسمیں ہیں. اب دیکھیے کہ یہاں پہ وہابی جتنے بھی ہیں یہ دھوکہ کہاں پہ دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ قوم ہی دھوکے باز ہے. اب دھوکہ کہاں پہ دیتے ہیں؟ جی دیکھو میلاد کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے؟ اب میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، ہم جو محفل میلاد مناتے ہیں سنیوں کا موقف کیا ہے؟ کیا سنی سے فرض کہتے ہیں، واجب کہتے ہیں، سنت مؤکدہ کہتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں یا مستحب کہتے ہیں؟ سنیوں کا موقف کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مستحب. کیا ہے؟ دو سے کیا ہے؟ مستحب ہے. فرض واجب سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ 5واں درجہ اس کا مستحب کا کیا ہے؟ یہ دو سے کیا ہے؟ یہ مستحب. اب کہتے ہیں جناب والا ایک بندہ آیا وہاں جب میں پڑھتا تھا جامعہ شفیع مبارک میں شیخ کو ایک آدمی آیا تو اس نے ایسے نماز پڑھنے لگا بڑے بیٹھے طریقے سے. ایک دو نے بازو ایسے رکھے یہاں سے پیچھے جا دیا ہے تو دونوں اسی طرح کا رہتا. اللہ اکبر. ٹوپی تھی نہیں. میں نے کہا بھائی ٹوپیاں ہم اس میں رکھی ہوئی ہیں اٹھا کر کے آپ پہن لیں. تو وہ بڑا چالا کر ایک دم قرآن پاک اٹھا کر کے لایا. حضرت قرآن پاک یہ ہے کھول کر کے بتائیں ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنے کا وہاں لکھا ہوا ہے. میں نے قرآن پاک ہاتھ میں لیا ماشاءاللہ اسے چوما آنکھوں پہ لگایا اس کے ہاتھ میں لیا. میں نے کہا تم کھول کے بتا دے کہاں پہ لکھا ہوا ہے بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ایسے کو ایسا. اب وہ لگا ادھر ادھر دیکھ رہے تو بتائیے کیا نکال کر کے دکھا بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے قرآن میں. اب مسئلہ یہ ہے دھوکہ کہاں پہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جو صریح آیت سے مسئلہ ثابت ہوگا صریح آیت سے. اور وہ بھی کیا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ قرآن کا لفظ جو دلالت کر رہا ہے یہ عام ہے خاص ہے مطلق ہے مقید ہے معول ہے مشترک ہے. پھر اگر یہ ہے عبارت النص ہے اشارت النص ہے دلالت النص ہے اقتضاء النص ہے اشارت النص ہے حقیقت ہے مجاز ہے کیا ہے یہ سب کو دیکھنا پڑے گا. اور دیکھنے کے بعد پھر اس کی تعین کرنی پڑے گی. اب جو قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہو وہ فرض ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ بتاؤ قرآن پاک کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں جناب والا ہمارا دعویٰ ہی نہیں کہ میلاد فرض. جب ہمارا دعویٰ ہی نہیں تو یکڑ کہیں گے تجھے اصول کا پتہ نہیں. ڈمرو کہیں گے کہیں سنی کے کسی مدرسے میں آ کر کے پڑھتا تجھے تو اصول معلوم ہو جاتے بے اصولہ کہیں گا. اب اس کے بعد جناب والا واجب جی دیکھو جی صحابہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے
صحابہ کرام نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ دائمی طور پہ کرتے ہم اسے سنت موقدہ کہتے ہیں، اور کبھی کبھی مناتے کبھی چھوڑتے سنت غیر موقدہ کہتے ہیں، ہم تو اسے مستحب کہتے ہیں۔ اور مستحب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، مستحب کے جو دلائل ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ اب میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو محفل میلاد ہے، ایمانداری سے بتائیے، محفل میلاد خدا را ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ محفل میلاد مولانا مدثر صاحب نے آپ تمام حضرات کو یہاں پہ بلایا، اور بلانے کے بعد یہاں پہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے قرآن حکیم کی تلاوت ہوئی، پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت ہوئی، پھر مفتی ابراہیم صاحب کا خطاب ہوا، اور اس خطاب کے اندر حضور کے فضائل، حضور کے کمالات، حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی رفعت، حضور کی بزرگی، حضور کی برتری، حضور کی بلندی بتائی۔ اب اس کے بعد ہمارا کیا کام؟ یہی حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہی ہوگا صلاۃ السلام پڑھا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ بریانی کا انتظام کیا ہوا مولانا مدثر صاحب نے، پھر کیا ہوگا؟ دعا کی جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ بس اپنے اپنے گھر میں چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی محفل میلاد کے اندر کچھ ہوتا ہے یا یہی ہوتا ہے؟ بولو بولو زور سے، یہی ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ سارا کچھ مسلمان اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ برا سمجھتے ہیں؟ بولو بولو، اچھا سمجھتے ہیں؟ قرآن پڑھنا مسلمان بولو کیا سمجھتے ہیں؟ نعت پڑھنا کیا سمجھتے ہیں؟ تقریر کو کیا سمجھتے ہیں؟ سلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ کھانا کھلانا کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا مسلمان اچھا سمجھتے ہیں؟ تو سنو حدیث، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں ما راہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے اسی کو مستحب کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں۔ تو یہ محفل میلاد مستحب ہے۔ اب ہم جس وقت ان کو کہتے ہیں جناب والا آپ یہ بتائیے آپ نے جو اہل حدیث آپ کا نام رکھا ہے، کیا نبی پاک علیہ السلام نے بتایا کہ تم اپنا نام اہل حدیث رکھو؟ اور جو اہل حدیث یہ بتا دے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت سے یہ فرمایا کہ اپنا نام اہل حدیث رکھو، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، بہقی میں، نسائی میں، سنن الکبریٰ کے اندر، صحیح کتب حدیث میں، کسی کتاب کے اندر جو یہ بتا دے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اپنی جماعت کا نام اہل حدیث رکھو، ایک حدیث اگر کوئی بتا دے گا کر دے چلے 2 کروڑ روپے انعام دیں گے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، رسالہ۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہاں جا وہ تو ویسے کہنا یہ ہے کہ ویسے بھی ریڑھ آ رہی ہے، تو میں نے کہا میرے گھر میں آئے سوائے قرضے کی ودائی کا کچھ نہیں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں، آپ کو یہ کہہ گئے 2 کروڑ دیں گے کا، میں کہہ رہا ہوں دکھی نہیں دینی پڑے گی، اس لیے قیامت آ سکتی ہے، حدیث نہیں دکھا سکتے۔ اب جب حضور نے نہیں بتایا تو تم نے اپنا نام کیوں اہل حدیث رکھا؟ واہ واہ واہ، کیا ٹھیک ہے، کیا بات ہے، بہت اچھی بات۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے نہیں، جب حضور علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ اپنا نام تم اہل حدیث رکھو، کیوں رکھا تم نے اپنا نام اہل حدیث؟ اچھا آگے چلو، کیا صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے، صحابہ کرام نے کہا کہ اپنا نام اہل حدیث رکھو، پھر تم ہر جگہ مسجد اہل حدیث، مدرسہ اہل حدیث، تقریر اہل حدیث، کانفرنس اہل حدیث، فلاں اہل حدیث۔ جب حضور نے نہیں بتایا تو اتنی بڑی بدعت، اور تم بدعت کرو تو میٹھی ہو جائے، ہم بدعت کریں تو کڑوی ہو جائے۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات ہے۔ اور پھر لوگ کہیں گے نہیں جناب والا مفتی اسلم صاحب ایک بار پوچھا ہے گٹھر، میرا مفتی اسلم صاحب تھے،
انہوں نے 5 سوال لکھ کر کے دیے اور کہا جاؤ جا کر کے ان کا جواب لاؤ۔ حضرت 8 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مفتی اسلم صاحب کے 5 سوالوں کا جواب آپ کر دیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ تم جو اپنا نام اہل حدیث رکھتے ہو، کیا نبی پاک علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے؟ لیکن اب تک وہ بتا نہیں سکے حضرت گرامی وقار۔ اور دوسری بات آئی، یہ جو مسجد کا محراب ہے، یہ محراب اہل حدیثوں کی مسجد کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مینار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور میرا چیلنج، ایک حدیث بتاؤ جس کے اندر اس حیت کا، اس طریقے کا محراب ہے۔ محراب تو وسط مسجد کو کہتے ہیں، وسط مسجد کا نام محراب ہے، لیکن یہ جو آگے محراب نکالا جاتا ہے جس کو عرف عام میں آج کے زمانے میں محراب کہتے ہیں، ذرا دکھاؤ کتب احادیث کے اندر ایک حدیث لے آؤ نا تم۔ اور یہ جو مینار اتنا بڑا تم بناتے ہو اور جو دور سے نظر آتا ہے، ایک مسجد ایک حدیث بتا دو جس کے اندر مینار بنانے کا حکم ہو اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتایا۔ اب مینار کو بنا لو، یہ بھی بدعت، محراب بنانا یہ بھی بدعت، یہ اہل حدیث نام رکھنا یہ بھی بدعت، یہ سلفی نام رکھنا یہ بھی بدعت۔ اور آگے بڑھی، یہ جو تم آپ نے جلسے کرتے ہو اور جلسے کے اندر مائک لگاتے ہو اور پھر مائک لگانے کے بعد پھر اس کے بعد جو انڈ سنڈ گنڈ جو کچھ تم کہتے ہو، یہ سارے کا سارا بتاؤ، ذرا ہمارے سامنے آؤ، بیٹھ کے بتاؤ کہ کئی صحابہ کرام نے مائک لگایا ہو اور یہ سارے کے سارے کام۔ آپ کی لسٹ تو بہت زیادہ لمبی ہے۔ اور پھر ایک بات ہو، کوئی لوگ کہیں گے نہیں جناب والے یہ تو دنیا والے کام ہے، ہم نے کہا چلو آؤ دین والے کام پہ۔ بولو حج کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ جس کے اوپر استطاعت ہو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ اب اگر بالفرض، اب حج کرنے پہلے لوگ پیدل جاتے تھے، سواری پہ جاتے تھے، اونٹوں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے۔ اب گھوڑے پہ جانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اونٹ پہ جانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ بتائیں بحری جہاز سے جانا، یہ ہوائی جہاز سے جانا۔ اب چلے چھڑیے اس بات کو۔ میرا ایک سوال ہے غیر مقلدین سے، یہ بات بتائیں کہ اگر ان سے ایک فلائٹ ہو آپ کی اور سیدھی جا کر کے یہ جدہ اترے، تو آپ اگر جس وقت آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں احرام کہاں سے باندھتے ہیں؟ دلی سے باندھتے ہیں۔ حالانکہ جو ہمارا میقات ہے وہ سمندر کے درمیان ہے، لیکن میقات سے پہلے آدمی احرام باندھ سکتا ہے، جائز ہے۔ تو آپ کو پتہ نہیں آدمی آگے نہیں جا سکتا، یہ کال سے آگے جائیں گے تو دم لازم آئے گا، اس وجہ سے پہلے سے احرام باندھ دیا جاتا ہے۔ اب اگر فلائٹ ہو ان سے اور جہاز سیدھا جدہ جائے تو غیر مقلدین سے میرا یہ سوال ہے کہ احرام کون سے باندھا جائے گا؟ جہاز کے اندر باندھا جائے گا یا جدہ باندھا جائے گا؟ اور تینوں صورتوں میں اگر پونچھ سے باندھا جائے گا تو حدیث دکھائیں، جہاز کے اندر باندھا جائے گا تو حدیث دکھائیں، اور جدہ باندھا جائے گا تو حدیث دکھائیں۔ بیٹا قیامت آ جائے گی دکھا نہیں سکے گا۔ اب یہاں پہ ضرورت پڑے گی امام کی، اور سنیے تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید تو نے بھی کی، تقلید میں نے بھی کی، فرق یہ ہے تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے دوسرے کی بات کو مان لینا، بغیر زور سے بغیر دلیل کے دوسرے کی بات کو، بغیر دلیل کے دوسرے کی بات کو مان لینے کا نام تقلید ہے۔ اور تقلید دو طرح کی ہے، الفاظ کی تقلید اور معانی۔ اب الفاظ کی تقلید کیسے ہے اور معانی کی تقلید کیسے ہے؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنی احادیث مبارکہ آج ہمارے سامنے ہے، صحیح بخاری ہے،
مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، بہقی ہے، نسائی ہے، جتنی کتب احادیث ہے ہمارے سامنے، ان کے اندر کیا ہے؟ ایک سند آپ کو ملے گی، یہ حضرت مسدد والی حدیث۔ اب جیسے ایک میرے استاد نے مجھ سے حدیث بیان کی، وہ کہہ رہے میرے استاد نے مجھ سے حدیث بیان کی، مجھ سے حدیث بیان کی، میرے استاد نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ یہ 6 واسطے، کہیں پہ 7 واسطے، کہیں پہ 8 واسطے، کہیں پہ 3 واسطے، 3 سے اوپر ہی ہوتے ہیں اکثر کتب احادیث کے اندر، 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ سارے واسطے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم میں ارشاد فرمایا۔ اب میں آپ سے ایمانداری سے کہتا ہوں، یہ جو اس وقت جتنی احادیث مبارکہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، کیا ہم میں سے کسی ایک نے بھی ایک حدیث حضور سے سنی؟ بولو، حضور سے سنی؟ نہیں سنی۔ جب ہم نے نہیں سنی تو محدثین نے جمع کر دی، تو یہ الفاظ کی تقلید ہوئی۔ اور پھر الفاظ سمجھنے کے لیے بھی معنی کے ہونا جائز ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہیں یاد ہے وہ تقریر کیسے شروع کر دیں گے، اس طرح کی تقریریں ضروری ہیں۔ اچھا ایک مثال میں آپ کو دوں، پھر اس کے بعد اس موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں، بہت اختصار کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی بخاری شریف کی شروع کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر، اور غار ہرا کی صورت آپ دیکھیں گے نا، انسان کے اوپر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے۔ غار ہرا کے اندر رسول کریم علیہ السلام میں جبریل امین آئے اور آ کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اقرا، حضور پڑھی۔ آقا نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، کیا فرمایا؟ ما انا بقاری۔ اب مانا بیقاری کا ترجمہ سنیوں نے بھی کیا، وہابیوں نے بھی کیا۔ سنیوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ میں نہیں پڑھتا، اور وہابیوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ میں نہیں پڑھتا۔ اب یہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ میں ان پڑھ ہوں، اس کا نقصان کیا ہے؟ بتا دوں اگر بات تھوڑی خشک نہ ہو تو تھوڑی تحقیقی بات ہوتی ہے نا، وہ پھر لوگوں کو خوشی ہوتی ہے۔ اور لوگوں کو سب سے اچھی باتیں وہ ہے جناب والا اتنا سا کام کرو گے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اور جہاں کوئی تحقیقی بات یا سمجھنے کی بات آتی ہے وہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کیا موضوع شروع کر لیا۔ تو اب جبریل امین آئے، غار ہرا کے اندر آئے اور انہوں نے کہا اقرا پڑھیے، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ اب جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا میں ان پڑھ ہوں، اب دیکھیے مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فصیح و بلیغ ہیں یا نہیں؟ فصیح و بلیغ ہیں۔ اب حضور کا جو کلام ہے وہ بلیغ کلام ہے، اور بلاغت کہتے ہیں، اٹھا کر دیکھیں مختصر المعانی اور جتنی بلاغت کی کتابیں، بلاغت اسے کہتے ہیں وہ کلام جو مقتضائے حال کے مطابق، مقتضائے حال کے جیسے حالات ہو ویسے انسان گفتگو کرے۔ گفتگو کا کیا مطلب؟ سامنے اگر بچے ہوں چھوٹے چھوٹے نرسری والے، اور ادھر سے ایک پروفیسر صاحب آئے اور آ کر کے باٹنی کے بڑے بڑے مسائل ان کے سامنے شروع کر دیں، تو آپ بتائیے کہ ان بچوں کا قصور ہے یا پروفیسر صاحب ٹھیک ہو چکے کسی کون ہو گیا؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ نرسری والے بچوں کا وہ لیول نہیں ہے کہ ان کے سامنے ایم اے والے بچوں کی باتیں کی جائیں۔ مقتضائے حال کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حالات واقعات ہوں اور جیسی ضرورت ہو ویسی گفتگو کی جائے۔ اب دیکھیے رب ہے بھیجنے والا، جبریل آنے والے، حضور کو آ کر سنایا جا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے عرض کر یہ کرو، پڑھیے، جا پڑھیے۔ بھیجنے والا کون ہے؟ زور سے بھیجنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ لانے والے کون ہیں؟ جبریل امین ہیں۔ اور جن کے پاس لائے ہیں
وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ تو اب جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان پڑھ ہوں، تو معاذ اللہ پھر معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو ان پڑھ ہے اور اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پڑھیے۔ اب ان پڑھ سے مطالبہ کرنا پڑھیے، یہ تو اسی طرح ہو گیا نا جس طرح مولانا مدثر صاحب سے میں مطالبہ کروں کہ کل آپ کو کون ہاسپٹل میں تھیٹر کے اندر جا کر کے پتھری کا آپریشن کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ یہ مقتضائے حال کے مطابق نہیں، اور مقتضائے حال کے مطابق جو قرآن کو نہیں مانے گا وہ قرآن کے بلیغ ہونے کا انکار کرے گا، اور جو قرآن کے بلاغت کا انکار کر دے گا۔ حالانکہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام بھی بلیغ، رب کا کلام بھی بلیغ ہے۔ تو اب ماں انا بقاری کا ترجمہ جو آدمی ان پڑھ کرتا ہے وہ قرآن پاک کے بلیغ ہونے کا اور قرآن پاک کی بلاغت کا انکار کرتا ہے۔ اب اور بھی قواعد تھے، پھر کبھی انشاءاللہ تو میں یہ عرض کروں گا کہ کبھی الفاظ کی تقلید کرنی پڑتی ہے تو الفاظ کی تقلید یہ سارے محدثین کرام کی تقلید کی ہے، ورنہ ذخیرہ حدیث ہماری ملاقات صحابہ سے نہیں ہوئی ہے، ہماری ملاقات امام الانبیاء سے نہیں ہوئی ہے، پھر بھی ہم یہ مانتے ہیں یہ کلام مصطفیٰ کریم کا ہے، تو یہ محدثین کی تقلید۔ اب احادیث مبارکہ کا معنی کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا پیش منظر کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے، اور پھر ان کا معنی مفہوم کیا ہے، اور ان کے بعد جو فقہاء کرام نے اس کو آسان کر کے ہم تک پہنچایا ہے، تو پھر کسی ایک امام کے پیچھے چل دینے کا نام، کسی ایک امام کے پیچھے چلنے کا نام اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو سمجھانے کے لیے احادیث اور قرآن کا معنی بتانے کے لیے چار امام پیدا کیے ہیں، وہ بھیجے ہیں، ان کے پیچھے چلنے ہی کے اندر کامیابی ہے۔ میرے پیارو، یہ جو آج کا دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے آپ کو فتنے نظر آئیں گے۔ آج سوشل میڈیا یہ ایک فتنہ بنتا جا رہا ہے، کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر نہایت ان پڑھ قسم کے لوگ جنہیں علی بیگ کی پٹی نہیں آتی ہے، قرآن کا مفہوم نہیں آتا ہے، قرآن کا معنی نہیں آتا ہے، قرآن کے لیے جن علوم کا ہونا نہایت ضروری ہے وہ بھی ان کو نہیں آتے ہیں۔ مجھے ایک بچہ فون کر رہا ہے کالج کا، اور اس نے فون میں یہ کہا کہ جناب والا قرآن پاک بڑا آسان ہے۔ میں نے کہا اچھا بچہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، یہاں پہ بسم اللہ ایک ہے، بے آگے ہے اسم، آگے ہے اللہ، آگے الرحمن، آگے الرحیم۔ ذرا تو یہ تو بتا دے یہ شروع کس لفظ کا معنی ہے؟ بہت خوب، بہت خوب۔ جی مجھے تو نہیں پتا، میں نے کہا تجھے نہیں پتا نا، امام اعظم کو پتا ہے، انہوں نے بتا دیا، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تو نہیں پتا نا تجھے، تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں، پتا نہیں، تو اہل علم سے پوچھو۔ اب ہمیں نہیں پتا، امام اعظم سے پوچھ لیتے ہیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کو عطا فرمائے، زندگی باقی ملاقات کی بات سے